ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا آیت نمبر 70 فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام आखिरी रुकू में अल्लाह ताला ने दो बागात का तज़किरा किया है और पहले दो बाग अल्लाह ताला के ख़ास जो मुक़र्रब बंदे हैं ना उनको अल्लाह ताला ने अता फरमाने हैं जिनको अस्साबिकून कहा जाता है और दूसरे दो बाग अल्लाह ने उनके ताबईन जो उनके पीछे हैं अल्लाह ताला ने अस्हाबुल यमीन दाएं हाथ वाले जिनको नामा आमाल दाएं हाथ में मिलेगा ये दो बागातों में इंशाअल्लाह उनकी जगह होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह अपनी रहमत के साथ हमें मुक़र्रबून जो लोग हैं उनमें शामिल फरमाए और अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदे बनने का एक ज़रिया ये भी है कि हम सब को अपने रब के कसरत के साथ सजदे करने चाहिए। अल्लाह ताला ने सूरतुल अलक में फरमाया वस्जुद वक़्तरिब
فاسجد واقترب، سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے۔ سجود کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جب اللہ کا مقرب بن جاتا ہے نا تو اللہ اپنی جنتوں کی اعلیٰ قسم کی، ویسے تو جنت میں گھٹیا ہے ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے درجات ضرور بنائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے اندر جو درجات ہیں نا بلند و بالا، وہ سجود کے ذریعے سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں کثرت کے ساتھ سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرے جو 2 باغات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا نا، اس کے اندر بھی تقریباً اللہ تعالیٰ نے اپنی اکثر جنتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جتنا بھی خوبصورت گھر ہے نا، وہ خوبصورت گھر جنت ہی کیوں نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آباد کیا ہے نا ایک مرد کے لیے، تو اس کی بیوی عورت اور اس کے بچوں کے ذریعے آباد کیا۔ جس انسان کے پاس جتنی مرضی VIP کوٹھی کیوں نہ ہو، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، تو کوٹھی کسی کام کی اس کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سکون بھی ایک عورت اور بچوں کے ذریعے سے رکھا ہے، اور یہ نظام اور یہ سلسلہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بھی قائم کیا ہے۔ اور یہ جنت کے اندر غلمان، یہ جنت کے بہار ہوں گے، یہ بچے جنت کی ایک رونق ہوں گے، اور خوبصورت اور خوبصیرت اللہ نے جنت میں عورتیں بھی عطا کرنی ہیں انشاءاللہ اہل جنتیوں کو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر انسان حد بلوغت کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شوق اور ذوق اور اس کی ضرورت کے جذبات جو ہے نا وہ امڑتے ہیں، اس کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایک رفیق حیات ہو، جہاں یہ تو عارضی زندگی کے حالات ہے نا، جہاں مستقل دائمی اس نے زندگی گزارنی ہے نا، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے رفیق حیات جو ہیں وہ عورتیں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہن، ان جنتوں کے اندر، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فیہ مانی کا، پیچھے 2 باغ کی بات ہو رہی ہے نا، اللہ کی جنت کے جس حصے میں بھی چلے جائیں، فیہن، اللہ تعالیٰ کی تمام جنتوں میں جو عورتیں ہوں گی نا، خیرات حسان، وہ بڑی خوبصورت ہوں گی اور بڑی ہی خوبصورت ہوں گی۔ یہ 2 خوبیاں بڑی اہم ہیں۔ خوبصورت ہونا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، خوبصورت سے پہلے خوبصیرت ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہوتی ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت ہیں، سونے اور سنکھے ہیں، لیکن زبان کے اتنے گندے اور غلیظہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے ان سے۔ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار کتنے ان کے اندر گند بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے نا ہمیشہ یہ دعا کرتے رہا کریں، اللہ ہمیں جیسے آپ نے خوبصورت بنایا ہے نا، آپ نے ہماری خوبصورتی کا تذکرہ سورۃ 3 میں تذکرہ کیا نا، اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں خوبصیرت بھی بنا دے، ہماری سیرت کو سونا کر دے۔ وہ آئینہ دیکھنے کی دعا بڑی مشہور ہے نا، اللہم کما خلقتا، اللہم حسن کما خلقتا، ہر کیسے دعا ہے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہ جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے نا، میرے اخلاق کو بھی ایسے ہی خوبصورت کر دے، میری سیرت کو بھی خوبصورت کر دے۔ صورت تو آپ نے بنا دی ہے، سیرت کو بھی اعلیٰ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو جنتی عورتیں بنائی ہے نا، ان کے اندر دونوں خوبیاں رکھی ہیں، وہ خوبصورت بھی ہوں گی اور خوب سیرت بھی ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی تم نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس اللہ کی قدرت کا تم انکار کرو گے۔ حور مقصورات فی الخیام، اور وہ جو جنت کی عورتیں ہوں گی نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے لفظ حور سے تعبیر کیا ہے، اور حور کہتے ہیں سفید گورے رنگ والی، اور آنکھوں کی جو سفیدی ہے بہت زیادہ سفید ہوگی، اور جو آنکھوں میں گلائی میں جو سیاہی ہے بہت زیادہ سیاہی ہوگی۔
سفید اور سیاہ آنکھوں والی سفید حوریں مقصورات فی الخیام، جن کو اللہ تعالیٰ نے محصور کر رکھا ہے، محفوظ کر رکھا ہے فی الخیام، خیموں کے اندر۔ اور وہ جنتی خیمے ہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت جو ہے وہ بنا رکھے ہیں۔ ایسے بخاری کے اندر یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خولدار ایک خیمہ 60 میل کی طول و عرض پر بنا ہوا ہوگا، 60 میل کی، اور اس کے ہر کونے میں اس جنتی کی ایک عورت ہوگی، اور اس کا رہنا اسی خیمے کے اندر ہوگا۔ اس جنتی جس کی وہ بیوی ہے اس کے سوا وہاں پر کوئی آئے جائے گا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں میں ہیں، اور وہ خیموں کے اندر ان کا رہنا، یہ بھی ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ایک عورت کی جو زندگی ہے وہ گھر کی زندگی ہے، بازار کی زندگی اس کی نہیں ہے، اور مارکیٹ کی اس کی زندگی نہیں بنائی، اصل میں اس کو گھر کی زینت بنایا ہے، اس کو گھر کی خوبصورتی بنایا ہے، اور اس کی خوبصورتی بھی گھر کے ساتھ ہے اور گھر میں رہنے کے ساتھ ہے۔ حتیٰ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے اندر ایک جمعہ بازار لگے گا جس میں جنتی اپنے گھروں سے نکلیں گے، اس بازار میں جائیں گے، اور ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا کے اندر جو گرد ہوگا نا وہ زعفران کا ہوگا، ایسے کھانوں نہیں لگتی ہوتے، گرد زعفران کا اور کستوری، جس سے ان کے حسن میں اور دوبالگی آئے گی، دوبالا ہوگا حسن ان کا۔ اور جب یہ واپس آئیں گے نا تو ان کی بیوییں ان سے کہیں گی سرتاج پہلے نالوں سونے لگتے پہ اگے نالوں، ایتھے تو گھروں بندہ نہ تو کے جانا تو جدو واپس آتا ہے نا تو ایک بار گھٹا مٹی جھاڑتا ہے، پہلے نالوں خراب ہوتا ہے۔ لیکن جب جنت میں جائیں گے نا تو جنتی جنت کے بازار میں جائیں گے تو وہ واپس آئیں گے تو پہلے سے خوبصورت ہے۔ جب ان کو ان کی بیویاں یہ کہیں گی نا ہم بازار میں گئے ہیں تو خوبصورت ہو کے آ گئے ہیں، تمہیں گھر چھوڑ کے گئے ہیں نا، جس حالت میں چھوڑ کے گئے ہیں نا، جب ہم واپس آئے ہیں نا آپ کو دیکھ رہے ہیں تو تمہارے حسن میں بھی ہمارے واپس آنے تک اللہ نے پہلے سے حسن میں اضافہ کر دیا۔ گویا کہ جنت کے اندر جنتی عورتوں کا یا کیا کہتے ہیں ان کے گھر میں رہنے کے اندر ہی حسن کا اضافہ ہے۔ آج بھی وہ خواتین جن کی زندگی کا اکثر حصہ اپنے گھروں میں گزرتا ہے، وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق کے ساتھ خوبصورت بھی ہوتی ہیں، اور جو منڈیوں میں جاتی ہیں، مارکیٹوں میں پھرنا اور بازاروں کی زیرت ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں کے بہانوں میں وہ بازاروں میں گھومنا اور کی گردش رہتی ہے، اللہ ان سے دونوں نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، نہ وہ خوبصورت ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ خوبصورت رہتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، وہ جو خیموں میں تمہاری جنتیوں کی عورتیں ہوں گی نا، اللہ یقین دلا رہے ہیں نمازیں پڑھو وہ ملیں گی، روزے رکھو وہ ملیں گی، اور یہ دیگر جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ آج دنیا میں ان تک پہنچنے کے لیے، وہ محلات اور کوٹھیوں اور بنگلے اور خیموں تک پہنچنے کے لیے، وہ جنت کی کھانے پینے اور یہ ازدواجی زندگی کے لیے، یہ حوروں کی نعمت پانے کے لیے جن کو کسی انس و جن نے چھوا نہیں ہوگا، وہاں تک پہنچنے کے لیے عبادات کرو، نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور یہ جنتی متکئین، تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے، علی رفرف خضر، سبز رنگ کے قالینوں پر، وعبقری حسان، جو بڑے ہی نادر قسم کے ہیں اور بڑے نفیس قسم کے ہوں گے۔ اللہ اکبر،
نادر اس لیے کیا کہ ان جیسا دنیا میں تم نے دیکھا نہیں ہوگا اور دنیا میں تم نے سوچا نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات کہی ہے، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو چیزیں اللہ نے جنت کے اندر تیار کر رکھی ہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی دل نے ویسا سمجھا اور سوچا نہیں ہے۔ عزیز بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خاص رحمت ہے اگر اللہ تعالیٰ وہ اپنے ہمیں عطا فرما دے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم کون کون سے نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک، بابرکت ہے تیرے پروردگار کا نام، ذی الجلال والاکرام، جو بڑی عظمتوں والا ہے اور بڑی عزتوں والا ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم معمول کے ساتھ جیسے ہی نماز سے سلام پھیرتے بآواز بلند پڑھتے اللہ اکبر 3 مرتبہ پڑھتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد کون سی دعا پڑھتے جی؟ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ یعنی ہر نماز کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وظیفہ رہا ہے، اللہ جی آپ سلامتی والے ہیں، آپ کی طرف سے سلامتیاں آتی ہیں، اے بابرکت ذات اور عزت والی ذات اور شان والی ذات، ہم تیرے ہی محتاج ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکماً کہا تھا علیزو بیا ذی الجلال والاکرام، اللہ کے بندو اپنی دعاؤں کے اندر، اپنے وظائف کے اندر یا ذی الجلال والاکرام کا وظیفہ اپنے اوپر لازم کر لو۔ اور جو بندہ اپنی دعا کے اندر کثرت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے یا ذی الجلال والاکرام، شہنشاہ علی ذات اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا آج کا اس صورت کے اعتبار سے اختتامی سبق ہے، ہم بھی اس کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ اس کے اندر آپ نے ہمارے لیے دنیا کی جتنی نعمتیں بیان کی ہیں اپنی رحمت کے ساتھ اور اپنی طرف سے باعزت طریقے اللہ ہمیں سب کو نصیب فرما۔ اللہ جو آپ نے آپ کو اپنی جلالت کا واسطہ، آپ کو اپنے اکرام کا واسطہ، عزت کا واسطہ، شانوں کا واسطہ، اللہ جو آپ نے اپنی جنتوں کا تذکرہ کیا ہے، باغات کا تذکرہ کیا ہے اور پھلوں کا تذکرہ کیا ہے اور جنت کی دیگر نعمتوں کا جو آپ نے تذکرہ کیا ہے، الہ العالمین اپنی شیان شان ہم سب کو وہ نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔